کیا سمجھتے ہو ہر قرآن پڑھنے والا برابر؟ واللہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ قاری قرآن کالبترنجی، کچھ قاری قرآن کالتمری، کچھ قاری قرآن کالریحانہ دے، اور اینڈ پر میرے آقا نے فرمایا کچھ قاری قرآن کالحنظلہ دے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ کبھی صاحب قرآن سے بھی پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ بتائیے سارے قرآن جو پڑھتے ہیں یہ سب ثواب میں برابر ہیں؟ جس ذات اقدس پر قرآن پڑھا، کچھ وہ بھی تو ہیں نا جو یہ کہتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، مصطفیٰ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ حیا نہ آئی یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے تھے؟ ارے جب تو قرآن کھول کے پڑھتا ہے والضحیٰ، ذرا یہ بتا اس وقت تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں کس ذات کا تصور ہوتا ہے؟ اور جب یہی والضحیٰ کہہ کر میرے مصطفیٰ سامنے قرآن رکھ کر پڑھتے ہوں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہوگا؟ ہم تو ساری کائنات پڑھے تو تصور اس مکینے گنبد خضرا ہے، اور جب وہ پڑھے تو نیچے سے قرآن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس لیے فرماتی ہیں طرفہ عالم ہے وہ قرآن، دیکھیں ادھر ادھر مصحف دیکھیں بیکارے آ رہے۔ اے والضحیٰ پڑھنے والے، اگر یہ تیرا چہرہ والضحیٰ کا نہ ہوگا تو میں قرآن کیسے بنتا؟ اگر یاسین کا منصب تجھے نہ ہوتا تو مجھے حروف کے اندر یاسین کون کہتا؟ اگر یہ چودھری کا چاند چمکنے والا تیرا چہرہ مکھڑا نہ ہوتا مجھے کہا کون کہتا؟ میں تو ترجمہ صفت ہوں، موصوف تو تیری ذات ہے۔ ارے پڑھنے والے سارے برابر نہیں ہیں۔ آئیے صرف یہ حدیث جو آپ سب طالب علموں کو، علماء کو، نتھو پھتو کالا ساجا ماجا اپنے بگانے سب کو آتی ہے۔ کیوں اس لیے آتی ہے؟ اپنا جو نظر آ رہا ہے، جب اپنا نظر آئے لمبی پاگے مزہ تو تب ہے جب تجھے کائنات میں کوئی اور نظر آئے یا نہ آئے، بس ایک ذات مصطفیٰ کی صرف حضور نظر آئے، صرف حضور نظر آئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جس مولوی سے پوچھو وہ اسے سنائے گا آپ کو حافظ قرآن کی بڑی شان ہے۔ بھئی کیا شان ہے اس کی؟ البس والدہ تاج یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس لو کان فی بیوتکم الدنیا۔
جمع کی ضرورت نہیں ہے، ویسے سب کو معلوم ہے۔ حافظ قرآن کے باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ سورج کی روشنی سے آسن لفظ ہے، اس میں تفصیل کا ہے، سپرلیٹو ہے، اس سے اوپر آگے چمک نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے آگے جو لفظ بیان کی نہ فرمایا لو کانت فی بیوتکم الدنیا، آج کروڑوں میل دور ہے تو ساری کائنات کو چمکا رہا ہے، اگر وہ تمہارے گھروں میں آ جائے تو جتنی روشنی اس وقت اس سورج کی ہوگی احسن، اس سے زیادہ چمکنے والا وہ تاج ہوگا جو حافظ قرآن کے وہ باپ کو، حافظ قرآن کو نہیں، باپ کو۔ باپ حافظ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے تو یہاں کوئی شرط نہیں رکھی نا، والد ہونا شرط رکھی ہے اس حدیث میں کون ہوتا ہوں مطلق کو مقید کروں، یہ میری ہمت نہیں ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، وہ اپنے اطلاق پر رہے، کوئی مائی کا لال اس سے مقید نہیں کر سکتا۔ یہ رحمت للعالمین کی شان رحمت للعالمین دیکھو، فرمایا جو مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، مجھ پر، اس کتاب کو پڑھانے میں کس نے مدد کی ہے؟ انگلی پکڑ کر استاد کے سامنے لے گیا اور قانون تلمس تہ کر کے کہا استاد جی یہ تمہارا ہے، جب اس کے سینے میں قرآن اترا ہے پھر ہمیں دے دیتا ہے۔ 2 سال لگے، 3 سال لگے، 6 سال لگے، جتنے سال بھی لگے، حافظ قرآن ہو گیا۔ اب اس کے والد کو ایک تاج پہنایا جا رہا ہے جس کی چمک روشنی سورج سے زیادہ، سورج سے، تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ تو اس کے باپ کی شان ہے، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جو حافظ قرآن خود ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ حافظ قرآن کی اپنی شان کیا ہوگی؟ محنت تو حافظ نے کی ہے، باپ نے تو نہیں کی۔ اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، اللہ نے وہ تمہارے دماغ میں خانہ ہی پیدا نہیں فرمایا کہ تم اس کو گمان بھی ملا سکو، لفظوں میں تو بیان کرنا بڑی دور کی بات ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حافظ قرآن کے اپنی جان کل حشر میں کیا ہوگی۔ اتنے حافظ قرآن ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں بھی ان کی زیارت کروں، میں زیارت کے لیے اس زحمت کی معافی چاہتا ہوں۔ ان کی شان کل دیکھنا، ان کی شان کل دیکھنا۔